بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، تحفہ یا علی مدد۔ والعصر نیوز بلیٹن کے ساتھ آپ کا میزبان علی رضا حاضر خدمت ہے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ یوم مثال ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ شیعہ سنی اتحاد کی مثال بن گیا۔ محسن انسانیت کانفرنس میں شیعہ سنی علماء کرام یک آواز ہو گئے۔ حکومت کل عدم جماعتوں اور ان کے سہولت کاروں کے جھانسے میں نہ آئے، آقائے موسوی کی حکومت کو تنبیہ۔ کوئٹہ بم دھماکہ ازلی دشمن کی کارستانی ہے جس سے سی پیک کو بھی خطرہ ہے، قائد ملت جعفریہ۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے حکومت کو متوجہ کرتے ہوئے آگاہ کیا کہ بعض قوتیں پاکستان کو ایف اے ٹی ایف میں بلیک لسٹ کرنا چاہتی ہیں، لہٰذا حکومت کل عدم جماعتوں اور ان کے ہمدردوں کے جھانسے میں نہ آئے، اصولوں کو مقدم رکھا جائے۔ حکیم الامت کے یوم وفات پر آقائے موسوی کے خطاب کی تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سپریم شیعہ علماء بورڈ کے سرپرست اعلیٰ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا ہے کہ بعض نادیدہ قوتیں پاکستان کو ایف اے ٹی ایف کی بلیک لسٹ میں ڈلوانے کی مکروہ کوشش میں مصروف ہے۔ حکومت اور عوام ذمہ داریاں پوری کریں۔ نیشنل ایکشن پلان مذاق بن چکا ہے۔ وزیر اعظم آرمی چیف نوٹس لیں۔ اختیار و اقتدار آنی جانی ہے۔ حکومت شدت پسند کالعدم جماعتوں کے ہمدردوں اور سرپرستوں کے ٹریپ سے بچ کر رہے۔ سیاسی مشکلات سے نکلنے کے لیے اصولوں پر سمجھوتا نہ کیا جائے۔ پاکستان نے انسدادی دہشت گردی کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دیں۔ شان مصطفیٰ میں توہین کی شاطمانہ حرکات رکوانے کے لیے امت مسلمہ کو فکر اقبال پر عمل کرنا ہوگا۔ استعماریت و صہیونیت مسلمان مسالک اور ممالک کو لڑا رہی ہیں۔ دہر میں اسم محمد کا اجالا بکھیرنے کے لیے امت مسلمہ کو متحد ہونا ہوگا۔ دنیا کی ہر مظلوم قوم نے اقبال سے رشتہ جوڑنے میں فخر محسوس کیا۔ حکیم الامت علامہ محمد اقبال کی مجلس ترحیم سے خطاب کرتے ہوئے آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ علامہ محمد اقبال سچے عاشق رسول تھے، جنہوں نے مسلمانوں کے زوال کے اسباب کا تجزیہ کیا اور اپنے قلم سے امت کو جھنجھوڑنے کی بھرپور کوشش میں مصروف رہے۔ نو آبادیاتی نظام کو کرچی کرچی کرنے میں علامہ اقبال کی فکریات نے نمایاں ترین کردار ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ اقبال یہ حقیقت جان چکے تھے کہ مسلمان قرآن سے عملی ناطہ توڑ چکے ہیں اور علم و فن مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل کر مغرب کے پاس جاگزیں ہو چکے ہیں، لہٰذا اقبال نے مسلمانوں کو اپنی کھوئی ہوئی میراث حاصل کرنے کی جانب متوجہ کیا۔ اقبال نے مسلمانوں کو ملوکیت و استعماریت کی ضرر رسانیوں سے آگاہ کیا اور مسلمانوں کو محض بیماری ہی نہیں، اس کا علاج بھی تجویز کیا۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ علامہ اقبال کا کلام قرآن کی تفسیر تھا، اسی وجہ سے ان کا کلام کسی ایک ملک اور زمانے کے لیے نہیں تھا۔ آج بھی غریب اور مظلوم اقوام فکر اقبال سے استفادہ کر کے اپنے مسائل و مصائب سے نجات پا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ذات مصطفی سے وفا کائنات کو مسخر کرنے کا وسیلہ ہے۔ بدقسمتی سے مسلمان نبی کریم سے وابستگی کا اظہار تو کرتے ہیں لیکن ان کی تعلیمات سے دن بدن دور ہوتے جا رہے ہیں اور اس دوری میں صہیونی و استعماری تہذیب کے درندوں کا بھرپور ہاتھ ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا یوم وصال سرکاری سطح پر منایا جائے۔ میلاد اور عزا کے جلوس سنی شیعہ بھائی چارے کی جیتی جاگتے مثالیں ہیں۔ راولپنڈی میں مختار اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے زیر اہتمام محسن انسانیت کانفرنس کے دوران علماء کرام سنی شیعہ اتحاد کے لیے یک آواز ہو گئے۔ مزید تفصیل اس رپورٹ میں۔ ناموس رسالت ہر باضمیر مومن اور مسلم کی غیرت و حمیت کا مسئلہ ہے۔ اہل بیت اطہار پاکیزہ صحابہ کبار عظمت کے مینارے اور ہمیں جان سے پیارے ہیں۔ میلاد و عزا کے جلوس سنی شیعہ اتحاد کے عملی مظاہرے اور گستاخان رسول کے خلاف ابدی اور سرمدی پرامن احتجاج ہے۔ کوئی شیطانی قوت ہمارے اتحاد میں رخنہ نہیں ڈال سکتی۔ بیرونی امداد کی بیساکھیوں سے وطن عزیز کا امن داؤ پر لگانے کی ہر سازش ہمیشہ کی طرح ناکام بنا کر راولپنڈی کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے وحدت و اخوت کے جذبے کو فروغ دیا جائے گا۔ عبادت گاہوں میں احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کو یقینی بنا کر ذکر محمد و آل محمد کا سلسلہ عقیدت اور احترام کے ساتھ جاری رہے گا اور ماہ صیام کے تمام پروگرام شان و شوکت کے ساتھ منعقد کیے جائیں گے۔ اس امر کا اظہار مسلمہ مکاتب فکر کے اکابرین نے زین العابدین ہال میں مختار اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے زیر اہتمام عالمگیر ایام الحزن کی مناسبت سے محسن انسانیت ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کانفرنس میں منظور کردہ مشترکہ اعلامیے میں کیا ہے۔ ڈویژنل خطیب جامع مسجد حنفیہ حافظ محمد اقبال رضوی، سینئر رکن امن کمیٹی شوکت عباس جعفری، جمعیت اہل سنت راولپنڈی کے صدر قاضی ظہور الہی قادری، مرکزی سیکرٹری اطلاعات TNFJ علامہ سید قمر حیدر زیدی، صدر فیڈرل کیپٹل علامہ راجہ بشارت حسین امامی نے کانفرنس سے خطاب کیا، جبکہ معروف خطیب اور دانشور علامہ ڈاکٹر سید شبیہ الحسن رضوی نے کانفرنس کی صدارت کی۔ اس موقع پر مہمان خصوصی آغا سید روح العباس موسوی ایڈوکیٹ نے کانفرنس
کانفرنس کے کامیاب انعقاد پر مختار ایسو کے کارکنان کو سپاس تحسین پیش کیا اور دعائیہ کلمات ادا کیے۔ حافظ محمد اقبال رضوی نے اپنے خطاب میں قیام امن اور وحدت و اخوت کے عملی فروغ کے لیے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے انہیں اتحاد بین المسلمین اور بین المذاہب ہم آہنگی کا علمبردار، میلاد النبی اور ایام ازاں میں ان کے ضابطۂ عزاداری اور لائحہ عمل کو تمام مکاتب فکر کے لیے اتحاد کا آئینہ دار قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ راولپنڈی ڈویژن میں امن اور بھائی چارے کو یقینی بنانے کے لیے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے نمائندوں کے تعاون پر ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ شوکت عباس جعفری نے اپنے خطاب میں باور کرایا کہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ اور دیگر بزرگان دین کے ایام مل جل کر منانا اور اتحاد کی فضا کو ہر قیمت پر برقرار رکھنا ہمارے قائد محترم آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی تعلیمات کا ثمر ہے، جس کی بدولت ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ جمعیت اہل سنت کے رہنما قاضی ظہور الہی قادری نے اپنے خطاب میں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، حضرت ابو طالب علیہ السلام کی اسلام کے لیے مالی اور جانی قربانی کو تاریخ کا سنہری باب قرار دیتے ہوئے کہا کہ انسانیت تا قیامت ان محسنوں کی ممنون احسان رہے گی۔ علامہ ڈاکٹر سید شبیع الحسن رضوی نے کانفرنس سے صدارتی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے دنیا کا مال اور زر و جواہر پیارے نبی کے قدموں پر نچھاور کر کے اسلام کو مضبوط اقتصادی اساس فراہم کی۔ انہوں نے کہا کہ ہر دور میں معیشت کی بدحالی کا سبب بننے والے عالمی قرض اتارنے کی فکر میں مبتلا ارباب اقتدار سارے قرض اتارنے کے لیے اپنا ایمانی فرض پورا کریں اور اسلام کی خاتون اول ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے یوم وصال کو سرکاری سطح پر منانے کا اعلان کیا جائے تو اس فرض کی ادائیگی سے تمام قرضوں اور تمام وباؤں اور بلاؤں کا جڑ سے خاتمہ ممکن ہو سکتا ہے۔ علامہ ڈاکٹر سید شبیع الحسن رضوی نے کہا کہ آقا موسوی نے اپنے قول و فعل سے قوم کا سر بلند رکھا ہے، جس کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ علامہ راجہ بشارت حسین امامی، علامہ سید قمر حیدر زیدی نے بھی محسنہ انسانیت کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ملکہ کائنات مادر خاتون جنت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی انسانیت کے لیے گراں قدر خدمات اور قربانیوں کو اسلام کا اثاثہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ رسول خدا نے حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات پر عام الحزن یعنی غم کا سال منانے کا اعلان کر کے ان ہستیوں کی عزت و حرمت کو اجاگر کیا۔ آج امت مسلمہ اپنی معیشت کی مضبوطی اور عروج و کمال کے حصول کے لیے حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے دیے ہوئے اصولوں کی پیروی کرے تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں زیر نہیں کر سکتی۔ مختار اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے مرکزی صدر محمد علی بنگش نے کانفرنس کے شرکاء کے اعزاز میں خطبہ استقبالیہ پیش کیا، جبکہ منقبت خان شیخ عقیل عباس نے بارگاہ حضرت خدیجہ الکبریٰ میں منقبت خوانی کی۔ مختلف مکاتب فکر کی مقتدر شخصیات نے کانفرنس میں شرکت کی۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کوئٹہ بم دھماکے کو ازلی دشمن کی کارروائی قرار دیا، جس کی نیندیں سی پیک نے حرام کر رکھی ہیں۔ یوم الحزن پر خطاب میں آقا موسوی نے کہا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی زمیں بوسی قبر ان کے عظیم احسانات کا عجب بدلہ ہے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سپریم شیعہ علماء بورڈ کے سرپرست اعلیٰ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا ہے کہ محسنہ انسانیت رسالت کی پہلی مصدقہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت و حمایت میں اپنا سب کچھ لٹا کر مظلومین کے حقوق اور دین و شریعت کے اہداف کے حصول کا حق ادا کر دیا۔ پورا اسلامی معاشرہ حضرت خدیجہ کا ممنون احسان ہے، جنہوں نے نوزائیدہ اسلام کو یوں سیراب کیا کہ آج دنیا کے ہر گوشے میں صدائے لا الہ الا اللہ ولولہ و تمکنت کے ساتھ گونج رہی ہے۔ کوئٹہ بم دھماکے میں ازلی دشمن ملوث ہے، کیونکہ سی پیک نے اس کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں۔ استعمار کو پاکستان کا امن و استحکام ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد میں حائل رکاوٹیں اور نقائص دور کیے جائیں۔ آج کی خواتین سیرت خدیجہ کی پیروی میں دین و شریعت کا تحفظ کر کے واضح کر سکتی ہے کہ کشمیر و فلسطین سمیت دنیا بھر میں جاری تحریک آزادی کی کامیابی کے لیے مال اولاد سمیت کسی بھی قربانی دینے سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے 10 رمضان المبارک کو ملکۃ العرب سرچشمہ ایثار و وفا اسلام کی خاتون اول ناصرہ دین و شریعت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے وصال کی مناسبت سے عالمگیر یوم الحزن کی مرکزی مجلس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ آقا موسوی نے باور کرایا کہ حضرت خدیجہ مرسل اعظم کی
کی شریکہ حیات بننے سے پہلے دور جاہلیت میں بھی طاہرہ اور سیدہ قریش کے لقب سے جانی جاتی تھی، جس پر مورخ انگشت بدن داں ہیں کہ عورت کو ننگو آر سمجھنے اور اسے مہد سے لحد یعنی گود سے گور تک پہنچا دینے والے معاشرے میں طاہرہ کا لقب پانے والی عظیم المرتبت ہستی حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کس عروج و کمال کی حامل ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت خدیجہ دور جاہلیت میں بھی ہر طرح سے پاک و پاکیزہ اور طاہرہ و مطہرہ تھیں، یہی وجہ ہے کہ آپ نے تمام عرب کے امراء و رؤساء کے دعوت نامے ٹھکرا کر یتیم عبداللہ کے ساتھ نکاح کرنا پسند فرمایا، جو مادیت کے بجائے اخلاق و کردار کے عظیم درجے پر فائز تھے۔ اس تاریخی اقدام سے دنیا قریش میں زلزلہ برپا ہو گیا۔ آقا موسوی نے کہا کہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا عرب کے عالی نسب دانشور خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ کا شجرہ نسب 4 پشتوں کے بعد رسول خدا سے جا ملتا ہے۔ جس زمانے میں یمن کے بادشاہ طبع نے حجر اسود کو اکھاڑ کر اپنے ساتھ یمن لے جانا چاہا تو حضرت خدیجہ کے والد خویلد حجر اسود کے تحفظ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور بادشاہ یمن اپنے ارادے پر عمل نہ کر سکا۔ انہوں نے کہا کہ آج پورا عالم اسلام حضرت خدیجہ کا ممنون احسان ہے، اگر وہ قربانی نہ دیتی تو یدخلون فی دین اللہ افواجا کے تحت لوگ اسلام میں جوک در جوک کیسے آتے اور کون ان کا پرسان حال ہوتا۔ اس بی بی نے فقط مال ہی نہیں بلکہ اپنی آل اور اولاد کو بھی اسلام پر قربان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ختمیہ مرتبت نے ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی وفات پر اس قدر کرب محسوس کیا کہ سال کا نام ہی عام الحزن یعنی غم کا سال رکھ دیا۔ انہوں نے ناصرہ رسول، محسنہ دین و شریعت، والدہ گرامی حضرت زہرا حضرت خدیجہ الکبریٰ پر لاکھوں سلام بھیجتے ہوئے کہا کہ جنت المعلیٰ میں زمین بوس پڑی ہوئی ان کی قبر اطہر عالم اسلام کی غیرت و حمیت کے لیے سوالیہ نشان ہے۔ قصر ابو طالب راولپنڈی میں مجلس خاتون جنت اور نوڈیرو لاڑکانہ میں یوم دعا کی تقریب کا انعقاد۔ تفصیل جانتے ہیں حسن نقوی کی اس رپورٹ میں۔ 3 رمضان المبارک حسب فرمان قائد ملت جعفریہ آغا سید احمد علی شاہ موسوی شہادت خاتون جنت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے انجمن غلامان ابو طالب علیہ السلام کے زیر اہتمام قصر ابو طالب میں مجلس اعزاء کا اہتمام کیا گیا، جس میں دیگر مقررین کے علاوہ علامہ سید محسن الحمدانی نے خطاب کیا اور سیرت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر روشنی ڈالی اور کہا کہ ذکر معصومین سے ایمان کو تقویت ملتی ہے۔ علامہ حمدانی نے اپنے خطاب میں تسبیح فاطمہ کے روحانی فیوز و برکات پر بھی روشنی ڈالی۔ ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع کے اعلان پر یوم دعا کے سلسلے میں محفل دعا نوڈیرو لاڑکانہ میں زیر انتظام مختار آرگنائزیشن منعقد ہوئی۔ اس موقع پر علامہ قاضی غلام رضا حیدری نے وباؤں اور بلاؤں سے نجات اور مظلومین کی کامیابی کے لیے دعائیں کیں۔ محفل دعا میں افواج پاکستان، دفاعی اداروں اور رضاکاروں کے لیے بھی دعائیں کی گئیں۔ اہم قومی، ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور فیس بک پر والعصر نیوز کو فالو کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ، مولانا کے بعد۔